میں پیدا ہوا تھا بدایوں میں، یونائٹڈ پروونس کا ایک بہت مشہور شہر ہے بدایوں، جہاں کے شاعر اور شاعر بہت مشہور ہیں، وانی بدایونی، اور ایک فلمی شاعر ہیں بہت مشہور، وہ بھی وہاں کے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی شاعر تھے، اور ویسے پروفیشن ان کا حکمت تھا۔ میں شاید کچھ مہینے کا ہوا تھا پیدا ہوئے کہ ابا کو کسی وجہ سے بدایوں چھوڑ کے مراد آباد آنا پڑا۔ اس کی ایک وجہ میرے خیال سے یہ ہو سکتی ہے کہ مراد آباد میں ان کے چھوٹے بھائی ایک بہت بڑے وکیل تھے، بہت جانے مانے وکیل تھے، اور انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ ہمارے پاس یہیں مراد آباد میں آ جائیں، تو ہم لوگ مراد آباد چلے گئے تھے۔ 1940 میں پیدا ہوا تھا، اور مراد آباد میں پیدا ہوا تھا، پھر ہم لوگ بدایوں میں پیدا ہوا تھا، پھر مراد آباد ہم آ گئے۔ مراد آباد میں 7 سال میرے گزرے ہوں گے، کیونکہ 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو میں 7 سال کا تھا۔ پرائمری اسکول میں نے داخل لے لیا تھا جو گھر کے قریب تھا۔ ہمارا جو گھر تھا وہ محلہ کسرول میں تھا، محلہ کسرول، اور محلہ کسرول کی تعریف یہ تھی کہ وہاں ایک بہت اچھا کنواں تھا جس میں بہت اچھا پانی حاصل ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ نلوں میں پانی نہیں آتا تھا، بشتی گھروں میں پانی ڈالا کرتے تھے، اور اس کا ایک باقاعدہ کلچر تھا، ایک انداز تھا، اور بہت اچھا پانی ہوا کرتا تھا۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ کنواں کھلا ہوتا ہے، اور وہ صاف کیسے رہتا تھا، پرندے اس پہ سے اڑتے تھے کہ نہیں اڑتے تھے، کیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال یہ تھا، تو وہ نیا کنواں کہلاتا تھا، اور ہمارے میرے خیال سے واکیبل ڈسٹینس میں پرائمری اسکول تھا جس میں میرا داخلہ ہو گیا تھا۔ اچھا، داخلہ تو ظاہر ہے کہ پڑھائی کے لیے ہوا تھا، اور استاد جو ہمیں ملے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے تھوڑا سا کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی ہوتی تھی، اور وہ تہمت باندھ کے آتے تھے۔ لیکن وہاں جو دینیات پڑھاتے تھے وہ ایک بہت ڈیسنٹ آدمی تھے، بہت صاف ستھرے، بہت اچھے، اور مجھے اسی لیے یاد ہے یہ کہ مجھے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ سب یاد ہے، اور ان کے یاد کرائے ہوئے اس عمر کے۔ اس اسکول کے پیچھے ایک درخت تھے، کئی ایک 20-25، اور ان میں جو سب سے زیادہ دلچسپ ایک درخت تھا وہ تھا املی کا۔ تو ہم بچے کبھی کبھی بھاگ کے کلاس سے وہاں جاتے تھے، اور پتھر مار مار کے املی کے کٹارے جو ہوتے ہیں نا، اس کو کٹارے کہتے ہیں، وہ ہم لوگ حاصل کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ وہاں میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا پتی، چھوٹا میری عمر کا طرح کا، اور وہاں تختی پہ لکھا جاتا تھا، تختی لکڑی کی، اور وہاں پہ تختی دھونے کے لیے ایک ناند تھی جس میں پانی ہوا کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اس کے چاروں طرف بیٹھ کے اپنے تختے دھو لیتے تھے، اور وہ پھر اس پہ پڈول جسے کہتے ہیں اس کی وہ کرتے تھے، اس کی لسٹ، تاکہ لکھا جا سکے اس میں۔ تو یہ اسکول سے متعلق گھر کے قریب تھا، اور نام اس کا کوئی میرے خیال سے مجھے یاد نہیں کیا تھا، لیکن بڑا انٹرسٹنگ اسکول تھا۔ وہاں پہ پتی کا خاص طور سے میری دوستی اس کے یاد ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جو ابو کے چھوٹے بھائی جو وہاں پہ بہت اسٹیبلش تھے، ایک وکیل کی حیثیت سے، اور کانگریسی تھے، میرے ابا مسلم لیگی تھے، وہ کانگریسی تھے، اور ابا پتہ نہیں جن دنوں میں بات کر رہا ہوں یاد ہے، ان دنوں میں
وہ محلہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے یا نہیں تھے, یا رہ چکے تھے یا ہونے والے تھے یا تھے, ایسی کوئی صورت ہے. تو ایک دن وہ ہمارے چچا صاحب آئے, اور ان کا آنا ہمارے یہاں ایک بڑی ایونٹ ہوا کرتا تھا, کیونکہ ہم بھی بڑے ان سے متاثر تھے سب لوگ کہ بہت قابل آدمی ہیں, اور کانگریس میں کہ وہ بہت کرتا دھرتا تھے. اسی وجہ سے ان کے ہندو دوست بھی کافی ہوا کرتے تھے. ایک دن وہ شام کو آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان, آپ نے پاکستان جانے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ تو ابا نے کہا کہ ابھی کو خاص تو نہیں سوچا, لیکن یہ کہ بچے ہم لوگ کراچی ضرور کرتے رہتے ہیں, اور اس زمانے میں کراچی پاکستان ہوا کرتا تھا, ہم اور کچھ نہیں جانتے تھے, کراچی جانتے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ پاکستان جانے کا سوچیں. تو میری امی بھی وہاں موجود تھی, تو انہوں نے کہا کہ مشاہد علی تم بار بار یہ بات کہہ رہے ہو. ان کا نام تھا مشاہد علی, میرے ابا کا نام تھا شاہد علی, اور وہ تخلص کرتے تھے ایز اے شاعر, وہ تخلص کرتے تھے شہید. تو میری امی نے پوچھا ان سے کہ تم بہت اہمیت دے رہے ہو اس بات پہ کہ ہم پاکستان چلے جائیں, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ کہا کہ خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ آپ وہ معلوم کریں کہ کیا خاص وجہ ہے, کیونکہ وہ مجھے کانگریسی کی حیثیت سے مجھے معلوم ہے, اور مجھے وہ نہیں بتانی چاہیے آپ کو اصولی طور سے. لیکن وہ بات بنی نہیں, ان کو بتانا پڑا کہ کیا وجہ تھی. جب بھائی جان نے ابو نے کہا کہ نہیں مشاہد تو ہم بتاؤ, مطلب ہم اتنی بڑی تبدیلی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور جلدی چلے, تو اس کی وجہ تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ایسی خبر ملی ہے, صحیح یا سچی یا جھوٹی, کہ آپ کو گرفتار کرنے کی کوئی ترکیب ہو رہی ہے. پھر امی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ فوراً جانا چاہتی ہوں. میرے شوہر اگر جیل میں چلے جائیں گے تو پھر میں ان بچوں کے ساتھ کیا زندگی گزاروں گی, مجھے فوراً چلا جانا چاہیے. تو چچا جان نے یہ کہا کہ آپ اچھی بات کر رہی ہیں, سمجھ کی بات کر رہی ہیں, اور آپ کو فوراً نہیں چلا جانا چاہیے. میں تو یہ اطلاع لے کے آیا ہوں کہ کوئی ٹرین کیا کراچی یا لاہور کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے, اور کب جا رہی ہے, اور میں اس کے ٹکٹ کا انتظام بھی کر سکتا ہوں فوراً اگر آپ لوگ تیار ہو جائیں. امی نے تو کہا کہ ہم یہاں پہ ایک سیکنڈ تیار نہیں, میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکوں. امی کو اپنے بچوں پہ بڑا ناز تھا. She had 7 children, 7 sons and 3 daughters. 12 تھے, 2 کا انتقال ہو گیا تو بچپن میں, تو ہم 10 تھے سب لوگ. اس میں جو 2 بڑے بیٹے تھے وہ ہمارے چچا نے لے لیا تھا ابا سے, وہ کہا تھا میں پالوں گا ان کو, اور وہ بہت اچھی طرح پالا انہوں نے, بہت بچوں کو قابلیت دلوائی, پڑھائی بہت اچھی تھی. تو اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو ہمارے بڑے بھائی جان جو ہیں وہ جرنلسٹ کی حیثیت سے, ایک ان کو اورینٹل کمپنی تھی انشورنس کی, اس نے کراچی پوسٹ کر دیا تھا. ابھی ڈکلیریشن نہیں ہوا تھا انڈیپینڈنس کا, لیکن ان کو کراچی انہوں نے پوسٹ کر دیا تھا. تو وہ کراچی آ گئے تھے بڑے بھائی جان. تو بس ہم لوگ پھر ان کو کہا کہ 2 دن کے بعد ایک ٹرین جا رہی ہے کراچی یا لاہور جائے گی, بہرحال آپ لوگ اس میں جا سکتے ہیں, میں انتظام کر دوں گا ٹکٹس کا. چنانچہ وہ ٹکٹس کا انتظام ہوا اور ہم 2 دن کے بعد ٹرین میں بیٹھے ہوئے, اور وہ ہم کو خدا حافظ کرنے کے لیے ٹرین پر آئے ہوئے تھے, جو شاید پہلے کی زندگی میں کبھی ٹرین پر نہیں آئے ہوں گے, وہ اتنے بڑے آدمی تھے. لیکن وہ ہمیں ٹرین پر خدا, اور خاص طور سے امی کو خدا حافظ کہنے آئے تھے, کیونکہ امی سے ان کی بہت ایکویشن بھی تھی ایک, اور امی نے ہی کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آپ کے بغیر, اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو وہ اپریشیٹ کر رہے, اور وہ انہوں نے ہم کو خدا حافظ کہا. اچھا, اب خبریں ٹرین میں بیٹھ کے عجیب آ رہی تھی کہ لوگ مارے جا رہے ہیں, اور عورتیں کڈنیپ کی جا رہی ہیں, اور کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری ٹرین چلی اس پہ کوئی حادثہ نہیں آیا, سوائے اس کے کہ کھڑکیاں بند تھی
اور گرمی کے دن تھے اور ہم لوگ پسینے میں لت پت تھے، اور جو میرے سب سے چھوٹے بھائی تھے وہ امی کی گود میں تھے، جن کا ابھی پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے، اکثر گود میں تھے۔ بہرحال وہ سفر کٹا اور اس ہمارا کوئی حادثہ، کوئی غیر معقول بات نہیں ہوئی۔ ہم لاہور پہنچے۔ اب ہمارے پاس لاہور پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ 2 دن کے بعد کراچی جائے گی ٹرین، کیونکہ ٹرینس بھی کم تھی، لوگ بہت تھے۔ تو ہم نے، ابا نے کیا کیا کہ جو کچھ چادریں وادریں لے کے گئے تھے ہم لوگ، وہ چادروں کا استعمال کر کے کچھ تو بچھا لی اور کچھ کا ٹینٹ ایک بنا لیا، اور اس میں ہم لوگ اپنے 7 بچے اور اپنے ماں باپ اس میں رہنے لگے۔ اور ابا کے پاس کوئی اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ جو یہ سوچا جاتا کہ بھئی یہ فکر کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی تھی۔ اور مطلب ہم پناہ گیر ہو گئے تھے، ہم سیٹلڈ ہوتے ہوتے پناہ گیر ہو گئے تھے 1 دن 2 دن کے اندر اندر۔ اور بس اس طرح سے گزرے 2 دن کہ ہم نے ٹینٹ میں گزارے۔ اور جب کراچی کی ٹرین آ گئی تو اس میں ہم بیٹھ گئے، تو بڑے بھائی کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ ہم آ رہے ہیں، جو کراچی میں تھے۔ اور میرے دادا جان جو تھے، جن کی تصویر رکھی ہوئی ہے اور جو یوں بیٹھے ہوئے، وہ بیوروکریٹ تھے، اور ان کے تعلقات ایک بہت ہی اہم انگریز مودی سے بہت اچھے تھے۔ ان کا نام مودی، مجھے پورا نام یاد نہیں کہ مودی، ان سے بہت اچھے تھے۔ تو میری پھپھی اور پھوپھا کو مودی نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیں اور میں آپ کے لیے وہاں پر نوکریوں کا انتظام کر دوں گا۔ وہ دونوں ایجوکیشنسٹ تھے، ٹیچرز تھے۔ تو وہ کراچی آ گئے اور ان کے لیے جابس ڈھونڈ لیے گئے۔ اور یہ بھی ہمارے آنے سے پہلے ہو گیا تھا۔ ہمارے بڑے بھائی جان بھی آ گئے تھے اور پھپھو پھپھمیاں بھی آ گئے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بچی انہوں نے لے کے پالی ہوئی تھی۔ وہ آ گئے کراچی میں اور ان کو جابس بھی مل گئے۔ کراچی کا جو گرلز سب سے بڑا اسکول تھا بندر روڈ پر جہاں پر اب سنیما ہے نا سامنے، وہاں اس کے سامنے بالکل اپوزٹ بہت بڑا ایک اسکول تھا گورنمنٹ کا، ہائی اسکول کے نام سے، گرلز کا۔ اس کی ہیڈ مسٹرس ہو گئی بھوکی۔ اس کمپاؤنڈ میں کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، ریزیڈینشل کمرے 6-7، تو ان میں ہی ہم لوگ رہتے تھے، ان کمروں میں رہتے تھے۔ کمروں میں کیا تھا، بس کمرے تھے، اور کمرے سے باہر صحن تھا، اور صحن کے ساتھ ایک چولہا تھا، ایک کچن تھا، اور ایک باتھ روم تھا، بھائی۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ 10، کیونکہ جو چھوٹے بھائی ایک تھے جو رہ گئے تھے، وہ چچا کے ساتھ آئے تھے، پپو بھی کے ساتھ آئے تھے، وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ تو اب مقصد یہ تھا کہ کراچی میں مکان لیے جائے اور ہم لوگ شفٹ کر جائیں۔ پپو بھی کے ساتھ کب تک ہم رہیں گے؟ تو امی اور ابا مکان دیکھنے جاتے تھے۔ اچھا، پھوپھا کے میرے چھوٹے بھائی پولیس میں ہوتے تھے اور وہ ایس پی ہوتے تھے، تو وہ ہمیں ہیلپ کرتے تھے مکان دیکھنے کی۔ لیکن امی کو کوئی مکان پسند نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کسی مکان میں ایسے لگتا تھا کہ اس مکان میں خون خچر ہوا ہے، خون کے دھبے اور لڑائی کے تمام چیزیں، ایسا لگتا تھا کہ گھر میں بہت تماشا ہوا ہے، قتل و غارت ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس مکان میں نہیں رہوں گی، میرے بچوں کے لیے مکان نہیں۔ یا کسی مکان میں بہت بڑا تھا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا مکان ہے، ہم لوگ اتنا مکان بڑا افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ یا یہ کہ تھا کہ فلیٹ میں رہیں، تو فلیٹ میں رہنے کے لیے امی تیار نہیں تھی، کیونکہ اس میں دھوپ نہیں آتی، اس میں ہوا نہیں آتی، روشنی کمی ہوتی ہے، اور مجھے امی کی یہ ضروریات تھی کہ وہ روشنی بھی ہو، ہوا بھی ہو۔ تو ہم لوگ پھر، اچھا ابا ہمارے حکیم تھے، اور ان دنوں گورنمنٹ نے کچھ
ڈاکٹرز اور کچھ حکیم اپوائنٹ کیے تھے ان مہاجروں کی دیکھ بھال کے لیے جو آ رہے تھے اور بیمار تھے اور بیماری مطلب چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو سکے. تو ابا نے اپلائی کر دیا ان کے جاب کے لیے. تو ابا کو جو اپوائنٹمنٹ ملا وہ لاڑکانے کا ملا کہ آپ لاڑکانہ میں آپ کے لیے تحصیلدار جو ہے وہاں کا وہ آپ کے انتظار میں ہے. اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کا رہنے کا اور آپ کے مطب کا پورے کا انتظام کریں, دواؤں کا انتظام کریں تاکہ آپ جب جائیں تو آپ علاج شروع کر دیں. لیاقت آباد برانچ پوسٹ کیا اور لیاقت آباد سے میں بند روڈ گیا تھا. لیاقت آباد جب مجھے انہوں نے پوسٹ کیا وہاں پہ تو یہ کہا کہ دیکھیے وہاں ہم نے جگہ لے لیے, ابھی برانچ بننی ہے, باہر ٹھیکیدار بیٹھا ہوا ہے, اس کو لے جائیے اور اس کو بتائیے کہ آپ کو کیسی برانچ چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کے لیے کون سی کنوینئنٹ اسٹرکچر ہونا چاہیے. چنانچہ میں اس کانٹریکٹر کے ساتھ اس جگہ پہنچا لیاقت آباد میں جہاں برانچ تھی. وہاں پرانی برانچ جس میں جالے کوڑا کرکٹ بند تھا. بہرحال وہ جوش تھا. اچھا میرے دوستوں نے کہا کہ لیاقت آباد لالو کھیت کہتے تھے, بڑی خطرناک جگہ ہے, ٹکا بوٹی کر دیں گے تمہاری, برباد ہو جاؤ گے, مت جاؤں. لیکن میں نے کہا یار مینیجر کا چانس مل رہا ہے, جاؤں گا, ہمت کروں گا. چنانچہ اعتراض بھی ہوتا رہا, پریشانی بھی ہوئی, جاتا بھی رہا, کنسٹرکشن بھی ہوتا رہا, اور شوق اتنا تھا کہ اسٹیشنری جو تھی وہ اپنی گاڑی میں بھر کے لے جاتا. چنانچہ ایک دن اس کی اوپننگ سیریمنی ہونی تھی تو خیال آیا کہ قرت بھی ہونی ہے. اچھا میرے ابا حافظ قرآن بھی تھے. میں فوراً گھر آیا, ابا کو لیا, میں نے کہا سر وہاں پہ حفظ قرآن پڑھنا ہے. انہوں نے آیت پڑھی اور اوپننگ ہو گئی. اب وہاں پر بھیا لوگ ہیں لالو کھیت کے, ایک انداز ہے بھیا کا, میں بھیا بن گیا. تو اب یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی آتا تھا وہ کہتا تھا 4 آدمی اور لے کے آئیں جو اکاؤنٹ کھولیں گے. آپ کے پاس 4 آدمی اور لے کے, شام کو اور آئیں گے, دوسرا کہتے ہیں میں بھی لے کے آ رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ 1 سال کے اندر میں نے جو ٹارگٹ مجھے ملا ہوا تھا کہ اتنے کے اکاؤنٹ نمبر ہونے چاہیے, اتنے ڈپازٹ ہونے چاہیے, اتنا ایڈوانس, اس سے میں نے بہت زیادہ اچیو کر لیا تھا. مجھ سے جو بڑے تھے جو بہت پڑھنے میں بہت اچھے تھے وہ پڑھ رہے تھے, وہ انجینئرنگ پاس کر رہے تھے, تو وہ انجینئرنگ کر رہے تھے. اور میرے ان سے بڑے بھائی جو تھے وہ برما شیل میں تھے, وہ برما شیل میں ملازم تھے. اور ان سے جو بڑے بھائی تھے وہ امریکن ایمبیسی میں تھے. ہم سب اس طرح سے رہتے تھے. اور اتھر بھائی جو تھے ہمارے, جن کا میں بتا چکا ہوں بہت پڑھنے کا, وہ گھر کے کام میں بھی بہت کرتے تھے. گھر کے کام میں بھی بڑا شوق تھا ان کا. ایک ملازم تھا لیکن اس کو ڈائریکٹ کرنا, کیا بنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا, یہ وہ کرتے تھے. تو ہمارا گھر تھا نادم آباد نمبر 1 میں. نادم آباد نمبر 1 میں گھر ہم نے کرائے پر لیا ہوا تھا. اور اس میں برابر میں جو لوگ رہتے تھے وہ وکیل صاحب تھے اور بہت ملنسار لوگ تھے. بہت ہمیں انہوں نے ایک دن بھی وہاں پر تنہا نہیں چھوڑا, ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے. اور ان کا ایک چھوٹا بھائی سامنے کے مکان میں رہتا تھا, پر وہ ہمیں انہوں نے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا.